میں مفتی حسن عبید نیازی صاحب، قرآن کی تلاوت سے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا اور کیا خوبصورت جملے پر اختتام ہوا جاتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھو اور تمہیں رونا نہ آئے تو اپنے مقدر پہ تو رو لو کہ تمہیں قرآن پڑھ کے رونا خشیت نہیں ہوتی۔ اچھا، قرآن سیکھنے اور سکھانے کے معاملات میں شرعی طور پہ رہنمائی کریں ہماری، قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جس طرح قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کی تلاوت کی اہمیت ہے، اسی طرح قرآن کے سیکھنے کی اہمیت ہے، اسی طرح سکھانے کی اہمیت ہے، اسی طرح اسے سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی، تدبر کی اہمیت ہے۔ بلکہ دیکھا جائے تو قرآن مجید، فرقان حمید کا اصل مقصد کیا ہے؟ نزول کا نزول کا مقصد ہی یہ ہے کہ بندے اس پر عمل کریں۔ تو عمل تبھی کریں گے جب اسے سیکھیں گے، اسے سمجھیں گے تو ہی عمل کر پائیں گے، ورنہ تو عمل ممکن ہی نہیں ہے۔ بغیر سیکھے، بغیر سمجھے تو بندہ عمل ہی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، کیا یہ قرآن میں غور و خوض نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے کہ ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہیں؟ یعنی خود اللہ نے یہ بات فرمائی، اور اگر کوئی قرآن میں تدبر نہیں کرتا تو اسے تعبیر یوں کیا جا رہا ہے کہ گویا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، کہ جو قرآن کی ہدایت موجود ہونے کے باوجود اسے پڑھتے نہیں ہیں، اسے سمجھتے نہیں ہیں، اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، تو وہ گویا ایسے ہیں جیسے ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو جس دل پہ تالا لگا ہوا ہو تو اس دل کے اندر تو نہ رحمت جا سکتی ہے، نہ کوئی خیر کی بات جا سکتی ہے، نہ نور اس کے اندر جانا ہے، اس دل کا کھانا خراب ہی ہونا ہے۔ تو جب اندر کا کھانا خراب ہے تو باہر بھی کھانا خراب ہی ہونا ہے، اس کے اثرات بھی باہر ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ صاد میں ارشاد فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ پیارے، یہ برکت والی کتاب ہم نے نازل فرمائی ہے تمہاری طرف تاکہ یہ اس کی آیات میں غور و خوض کریں، تدبر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو خود قرآن اپنا مقصد بیان کر رہا ہے کہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد ہے تاکہ اس کی آیات میں تدبر کریں۔ تو اب آیات میں جب تدبر کرنا ہے، عقل والوں نے اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے، یہ برکت والی کتاب، اس کے نزول کا مقصد ہی یہ ہے، تو پھر آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اسے سیکھنا کتنا ضروری ہے، اسے سکھانا کتنا ضروری ہے، اسے سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ تو سیکھنا، سکھانا، سمجھنا یہ قرآن کے حقوق میں سے ایک بہت بڑا حق ہے۔ قرآن کے ہم پر جو حقوق ہیں، جس طرح تلاوت کلام مجید ہم پہ قرآن کا حق ہے، اسی طرح قرآن میں تفکر اور تدبر کرنا یہ بھی ہم پر قرآن کا حق ہے۔ اسے سیکھنا، سکھانا یہ بھی ہم پہ قرآن کا حق ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دوسری جگہ فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل وہ ہے، بے شک تم میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ایک مقام پر حضور جان علیہ السلام نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتابہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ جو بندے بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا تدارس کرتے ہیں، یعنی اسے سیکھنے، سکھانے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ان پہ سکینہ نازل ہوتا ہے، ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور ملائکہ، اللہ کے فرشتے، نوری مخلوق انہیں گھیر لیتی ہے، اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے اپنے پاس موجود دین میں، یعنی اللہ مالا اعلیٰ میں ان کا ذکر فرماتا ہے، فرشتوں میں ذکر فرماتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ کا مجدہ ہے، جہاں فدا ہے مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وہاں اللہ کی طرف سے یہ برکتیں ہیں۔ تو یہ قرآن سیکھنے، سمجھنے، سکھانے، پڑھنے کی یہ سگنیفیکنس ہے، یہ امپورٹنس ہے، بہت ضروری ہے۔ تو ہمیں قرآن سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، اور قرآن سمجھنا بھی ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ مفتی صاحب، سیکھنے سے متعلق اور تلاوت سے متعلق خوبصورت کلام کے بعد ایک بریک بنتا ہے۔